بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محمود خان، آپ نے جو باتیں کی، میں صرف اپنی قوم کے سامنے، کیونکہ میڈیا کے اوپر یہ جاری ہوگی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم یہ ساری باتیں سمجھ لے۔ ہم اس چیز کو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا خواب کا نام تھا پاکستان۔ بدقسمتی سے جب بھی ہم نے اپنی زندگی میں سنا، تو کیونکہ میری تو عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، تو کبھی کسی نے اس خواب کو لوگوں کو ایکسپلین ہی نہیں کیا، سمجھایا ہی نہیں کہ یہ خواب کیا ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ جب یہ چیز سمجھ جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ملک کا مقصد کیا تھا، اور یہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہمیں چلنا چاہیے تھا جو نہیں چلے۔ دیکھیں، نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں وہ اللہ سے مانگتے کیا ہیں۔ ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ، دو زندگی میں راستے ہیں، ہمیں اس راستے پہ لگا جس پہ تو نے لوگوں کو جس پہ تو نے نعمتیں بخشی، دوسرے راستے پہ نہیں جو ایک انسان کے تباہی کا راستہ۔ یہ ملک کا بھی یہی ہے، ملک بھی دونوں راستوں پہ جا سکتا ہے، اپنے تباہی کے راستے پہ اور اس راستے پہ جس پہ اللہ کی نعمتیں بخشی گئی۔ مدینہ کی ریاست کے اوپر سب سے زیادہ اللہ نے اپنی نعمتیں بخشی تھی۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ ہمیں تاریخ ہی نہیں پتا، کبھی اس طرح کا چینج آیا ہی نہیں دنیا میں، اور اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کے قدموں پہ، ان کے راستے پہ چلو، کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے۔ ہم اگر ان کے راستے پہ جاتے ہیں، ایک انسان جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے، اور اگر ایک قوم جاتی ہے تو وہ قوم اوپر اٹھ جاتی ہے۔ جس طرح مدینہ کی ریاست کے اندر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ وہ قوم، اس نے دنیا کی کئی صدیوں تک امامت کی، جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، جن کے کوئی آپس میں قبیلے لڑتے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو۔ دو ایمپائرز تھے، سپر پاورز تھی، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر۔ ادھر سے وہ اٹھ کے، اور یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اتنی تیزی سے کبھی بھی کوئی قوم دنیا پہ غالب نہیں ہوگی۔ تو ہم جب ایک بڑے خواب کا نام لیتے ہیں پاکستان، تو وہ ہمارے جو نظریاتی لیڈر تھے، علامہ اقبال، وہ یہ کہہ رہے تھے، کیونکہ سارے مسلمان تو پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے بر صغیر کے، لیکن یہ اس ملک نے ماڈل بننا تھا اس ریاست کے اوپر جس نے اس قوم کو ایک عظیم قوم بنانا تھا۔ تو اس کے کئی اصول اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا اصول قانون کی بالادستی، رول آف لا، جس کو انصاف کہتے ہیں، سب قانون کے سامنے ایک برابر۔ جو ہمارے ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کہ امیر کے لیے، طاقتور ڈاکو کے لیے این آر او، اور بیچارہ غریب جیلوں میں جا رہا ہے، یہ ہماری تباہی کا سبب بنا ہے، جس کے اوپر میں بار بار یہ حدیث اپنی قوم کو سناتا ہوں کہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور غریب بیچارہ جیلوں میں۔ تو ہمارا ملک میں دو اصولوں کے اوپر ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے، ایک قانون کی بالادستی، اور یہ جو سارے مافیا اس وقت اکٹھے ہو کے این آر او لینے کی میرے سے کوشش کر رہے ہیں، اور جو نہیں کبھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کو کبھی این آر او نہیں دینا، ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے، یہ میرا سب سے پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد کہ اپنے کمزور غریب طبقے کو اوپر اٹھانا ہے، جو کہ دنیا کی تاریخ کی مدینہ میں پہلی فلاحی ریاست بنی تھی،
جدھر ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور لوگوں کی. یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں فلیٹ، کیوں یہ 2011 تب سے یہ پروجیکٹ ہے اور یہ چلتا نہیں؟ کیونکہ غریبوں کا پروجیکٹ ہے. یہی وی آئی پیز کا ہوتا تو 2 سال میں پورا ہو جانا تھا. غریبوں ہیں، کسی کی آواز نہیں ہے، مزدور ہیں، ان کا پیسہ بھی کہیں اور چلا جاتا ہے، ان کی زمینوں بھی اور استعمال ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر قبضہ گروپ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ آواز نہیں ہے لوگوں کی، کمزور ہیں لوگ. ہماری ذمہ داری ہے ریاست کی کہ ہم اپنی کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں، جس طرح مدینہ کی ریاست میں لی گئی تھی. تو انشاءاللہ جب بھی ہمارا ٹائم ختم ہوگا، یہ 5 سال ختم ہوں گے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ نہیں میں دیکھنا چاہتا کہ امیر کیسے رہ رہا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کمزور طبقہ، اس کو ہم نے کیسے اوپر اٹھایا ہے. آپ کو شاید میرے پختونخوا کے ممبر آف پارلیمنٹ، میرے چیف منسٹر، گورنر، منسٹرز، ایم پیز، شاید آپ کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ پختونخوا کے لوگوں نے آپ کی پارٹی کو 2/3 اکثریت دی. کیوں؟ جبکہ وہ کبھی دوسری باری نہیں دیتے کسی کو، ایک باری دیتے ہیں لوگوں کو، دوسری باری میں ایک وہ گیا تو دوسرے کو پھر چانس دیتے ہیں. تو کیوں 2/3 اکثریت دی؟ یونائٹڈ نیشنز UNDP کی ایک رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ ابھی انہوں نے شائع کی ہے. 2013 کے بعد سارے پاکستان کے صوبوں میں جس صوبے کے اندر سب سے تیزی سے غربت کم کی گئی وہ پختونخوا تھا. جس صوبے میں، دوسری چیز، سب سے تیزی سے امیر غریب میں جو فاصلہ تھا وہ کم کیا گیا وہ پختونخوا تھا. اور تیسری چیز UNDP کی رپورٹ میں آئی کہ جس صوبے میں سب سے زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی، انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کی گئی، وہ پختونخوا تھا. اس لیے پختونخوا کے باشعور لوگوں نے 2/3 اکثریت دی ہمیں. مجھے تب بھی میں سنتا تھا جی کدھر ہے نیا پختونخوا، بڑے بڑے وہاں سے آتے تھے پنجاب کے وہ پولیٹیشین جو آج دم دبا کے لنڈن میں بھاگے ہوئے ہیں اپنا پیسہ بچانے کے لیے اور قانون سے بچنے کے لیے. زیادہ دیر نہیں بچے گے، انشاءاللہ ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے، فکر نہ کریں گے. تو یہ یہاں آ کے کہتے تھے کدھر ہے نیا پختونخوا، کیونکہ ان کو تو عادت پڑی ہوئی تھی کہ صرف بڑے بڑے امیر کو امیر کر دو. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، کتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے. اور انشاءاللہ اس باری جب ہمارے 5 سال مکمل ہوں گے تو جو انقلاب آئے گا وہ سب سے پہلے صحت کا انقلاب. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب سے پہلے جو صوبہ جس نے سب سے پہلے یونیورسل ہیلتھ کوریج کی، مطلب کہ سارے شہریوں کو کور کیا ہیلتھ انشورنس سے، وہ پاکستان کی تاریخ میں وہ صوبہ، اور آپ کو اس کا اعزاز جاتا ہے محمود خان کہ آپ نے سارے صوبے کے لوگوں کو کور کیا. اور آئی ڈی کارڈ جو آپ کا ہے، ایک پختونخوا کے شہری کا آئی ڈی کارڈ کا مطلب کہ اس کا خاندان کو ہیلتھ کوریج پوری مل گئی ہے 10 لاکھ روپے کی. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر اب ہسپتال بنائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں محمود خان پیسہ ہی نہ خرچ کرنا پڑے، پرائیویٹ سیکٹر آ کے یہاں ہسپتال لگا دے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اب زمین دے دیں. صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ زمین کی شہروں میں اتنی زیادہ قیمتیں ہیں کہ وہ ہسپتال بناتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کی کنسیشن پہ یہاں زمین دے دی تو پرائیویٹ سیکٹر، کیونکہ اب تو سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے، تو سب پہلے تو یہ تھا نا جی غریب علاقوں میں جاتا کوئی نہیں تھا پرائیویٹ سیکٹر میں، اب تو ساروں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے. کہیں بھی گاؤں میں بھی اب ہسپتال بن سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے آپ کو پیسے نہ لگانے پڑے گا. اور دوسری چیز، یہ جو ہاؤسنگ کی میں نے بات کی، یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ پاکستان میں بڑی مشکلوں سے ہم نے سارے قانون اور رکاوٹیں دور کرتے ہوئے یہ جو عام مزدوروں کے لیے گھر، عام لوگوں کے لیے، ویلڈر کے لیے، مکینک کے لیے، جو آج تک کبھی گھر سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کو اپنے سر پہ چھت ملے گی، یہ ان لوگوں کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں اب وہ ہم نے وہ رکاوٹیں ختم کی ہیں کہ اب بینک پیسے دیں گے
کہ وہ اب عام آدمی اپنے لیے بینک سے قرضہ لے کے اور وہ گھر بنا سکے. تو انشاءاللہ مجھے یہ جو آپ کا پتہ چلا کہ 5 سال میں وہ جو آپ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 5 سال میں پوری قسطیں کریں, وہ انشاءاللہ ہم آپ کی قسطیں لمبی کر دیں گے, تاکہ زیادہ بوجھ, یعنی کہ ایک آدمی جتنا گھر کا کرایہ دیتا ہے اتنی قسط ہونی چاہیے, تاکہ وہ قسط بجائے کرائے پہ جائے وہ قسط دے اور اپنا اس کا گھر ہو جائے. تو انشاءاللہ وہ میں اس کا پورا کروں گا. اور وہ جو آپ نے باقی آپ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, جو لیبر کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, میں نیا پاکستان ہاؤسنگ کو خاص طور پہ جا کے آج ہی بلکہ کل پہنچ کے میں آفس میں تاکید کروں گا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پارٹنرشپ کریں, تاکہ یہ جو جتنے بھی آپ کے یہاں ہم کنسٹرکشن شروع کر سکیں اور مزدوروں کے گھروں پہ, تاکہ ساری جگہ کام شروع ہو جائے. تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے لیے کر دوں گا. اور آخر میں مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ کہ میں 2 سال پہلے آ کے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی ممند ڈیم کی. تو آج جب میں نے وہ جو ممند ڈیم دیکھی ہے, ماشاءاللہ وہ پورا کرونا کے باوجود پورا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور 2025 میں یہ ڈیم بن جائے گی. اور اس ڈیم سے 17,000 ایکڑ زمین مزید پشاور کے علاقے میں اس کے اوپر سیراب ہو جائے گی, اس کے لیے پانی ہو جائے گا. پشاور کے لیے 300 ملین گیلن کا پانی آ جائے گا, کیونکہ پشاور کا پانی نیچے جا رہا ہے. تو اس سے پشاور کے لوگوں کو پانی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پھر بجلی, جو بجلی یہاں سے ہوگی پشاور کے لیے, تو سستی بجلی ہمیشہ کے لیے آ جائے گی یہ ممند ڈیم سے, تو یہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ ماشاءاللہ یہ ایک وہ پروجیکٹ ہے کہ 50 سال کے بعد یہ بڑی ڈیم پہلی پاکستان میں بنے گی. اس کے بعد مزید اور بادشاہ ڈیم ہے, پھر آگے 9 اور ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں, کوئی بڑی ہیں کوئی چھوٹی ہیں. تو اگلے 10 سال تک, یعنی 2028 تک 10 ڈیمز بنیں گی پاکستان کے اندر, جس کے اندر ممند اور بادشاہ ڈیم سب سے بڑی ڈیمز ہوں گی. پھر اس کے بعد داسو بھی بہت بڑی ڈیم ہے. تو یہ ایک پہلی دفعہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے ڈیکیڈ آف ڈیمز, کہ 10 سال کے اندر ڈیمز جو کہ 50 سال پہلے ہمیں بنانی چاہیے تھی, وہ انشاءاللہ اب سارے پاکستان میں, کیونکہ آگے بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے پانی کا. اور پھر کیونکہ ہمارے فوڈ آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو وہ فوڈ سیکیورٹی کا, تو اس کے لیے یہ جو واٹر ریزروائرز ہیں ان کی بہت ضرورت ہے, اور سستی بجلی کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہم نے ڈیمز اور بنائی نہیں. پاکستان میں تو 50,000 میگا واٹ کا ہم پانی سے بجلی بنا سکتے تھے, اور ہم نے کیونکہ نہیں بنائی تو اتنی مہنگی بجلی آج پاکستان کو پڑ رہی ہے, اور قرضے بھی ملک کو بھی مقروض کیا ہوا ہے. تو یہ بھی مجھے آج بڑی خوشی ہے آپ کے مزدوروں کے لیے فلیٹس کا بھی, اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ بالکل آج جو میں نے ممند ڈیم دیکھی ہے بالکل ٹائم پہ مکمل ہوگی 2025 میں. میں آخر میں پھر سے آپ کو, محمود خان پختونخوا, آپ کو اور پختونخوا صوبے کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ جو آپ نے ہیلتھ کارڈ, جو آپ نے سب کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے, یعنی پختونخوا کا آئی ڈی کارڈ کا مطلب کہ سارے پختونخوا کے شہریوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے اور کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ایک کمزور لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس کی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.